الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باب ہے باب من قاتل دون مالہ۔ باب اس بیان میں ہے جو شخص اپنا مال بچانے کے لیے لڑے۔ لڑنا سب جانتے ہیں، لڑنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار لڑنا پڑتا ہے۔ جیسے جنگ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے اسلام میں بھی جنگ کی اجازت ہے جب حالات ایسے بنتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ لڑے گا تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حدیث نمبر ہے 2480۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت قال وہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو مال کی حفاظت کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ شہادت کا درجہ کتنا بڑا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ الگ بات ہے، درجات الگ الگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔ دوسری روایت میں اور بھی روایت ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مقام صرف مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا، باقی کسی کو نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، موت کی پرواہ اتنا نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے بھائی مرنا تو ہے ایک دن نا، تو کسی اچھے کام کرتے ہوئے مر جاؤ نا، تاکہ آخرت میں کوئی بہترین نعمت ہم کو مل جائے، کوئی بہترین چیز مل جائے۔ دوسری بات یہ کہ بھائی ایک آدمی اگر کمپرومائز کرے یار مال اور جان، تو جان کا ایک الگ مقام ہے، مال تو آدمی کی جان رہے گی تو واپس کما سکتا ہے، تو مال کو چھوڑ دو اور جان کو بچا لو، ایسا ہوتا ہے نا، مطلب ایسی باتیں چلتی ہیں۔ یہ تو جملے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک بدمعاش قسم کا آدمی جو آپ کا مال لوٹنے کے لیے آیا اور آپ سرنڈر ہو گئے، ہنسی خوشی اس کو اپنا مال سنبھلا دیے، تو آپ بتائیں اس کی ہمت بڑھے گی یا کمزور ہوگی؟ اس کی ہمت اور بڑھے گی نا۔ تو بھیا آپ نے اس بدمعاش کی بدمعاشی کرنے کا راستہ آپ نے ہموار کیا، لیکن اب آپ اگر ایکشن لیتے ہیں کہ صاحب مر جاؤں گا لیکن آسانی سے مال میں نہیں دوں گا، یہ کام جب اگر آپ کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اس طرح کا مطلب مال لوٹنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے وہ سوچے گا کہ بھائی ان لوگوں سے آسانی سے ہم مال نہیں چھین سکتے۔ دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے نا، جو نعمتیں دی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ نعمت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو، مکان ہو، یہ نعمت نہیں۔ آدمی کی زندگی جو ہے، باڈی، اس میں دیکھیں کتنی قیمتی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دل دیا معمولی قیمت کا ہے، گردے دیے، جو پھیپھڑے، کلیجے، ناک، آنکھ، ایک ایک نعمت پر غور کریں۔ اور اللہ نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، اتنا زیادہ دے دیا۔ اب اگر اللہ نے یہ تم کو دیا ہے اور اس پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو آپ اس کی حفاظت نہیں کرو گے؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرو، اور مال بھی ایک نعمت اللہ نے دیا ہے، اور اس پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ گرچہ حفاظت کرتے کرتے آپ کی جان چلی جائے، اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ جان تو ایک بھی جانی ہے، لیکن اگر اس طرح آپ مر گئے تو آپ کی ایک اچھی موت یعنی شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ
कि मोमिन से लड़ना या एक कि मोमिन के माल को छीनना, उसको मारना, उसके घर वालों का मारना, अगर हकीकत में मोमिन है तो कोई आसान काम नहीं है। इसलिए ना कि मोमिन जो होता है वो मौत से डरता नहीं है। और दूसरी बात ना कि आदमी जब ये सुन ले कि मैं मौत से डरता नहीं, तो उसके अंदर डबल एनर्जी आ जाती है, और जैसे उसके पास एनर्जी आ गई ना, सामने वाला सरेंडर हो जाता है। आप देखें जो मुसलमानों की जंगें हुई हैं, आप स्टोरी उठाकर देखें कि उनकी तैयारी क्या होती थी और उनके मुकाबले में दुश्मन की तैयारी क्या होती थी। अब देख ले, हर जंग में आप देखेंगे कि दुश्मन की तैयारी बड़ा जबरदस्त होता था और मुसलमानों के पास ऐसी तैयारी होती नहीं थी। लेकिन दुश्मन जो लड़ता था ना, वो जीने के लिए लड़ता था, और मुसलमान जब लड़ता था वो मरने के लिए लड़ता था। और जब कोई कौम मरने के लिए लड़ जाए ना, तो फिर उससे कोई कौम जीत नहीं सकती है। अफगानिस्तान का वाकया जो हुआ ना कि भाई अमेरिका वहां सरेंडर होकर क्यों चला गया, तो उसके हकीकत बताते, उसकी वजह है कि अमेरिका के जो फौजी वहां लड़ते थे अपने आप को बचाने के लिए, यानी दुनिया में जीने के लिए लड़ते हैं, और वहां के जो मुसलमान थे वो मरने के लिए लड़ रहे थे। तो जो कौम मरने के लिए लड़ने पर आ जाए उसका मुकाबला कौन कर सकता है। तो ऐसे अगर आप कहें साहब मेरा माल है, कोई का माल हलाल मुझसे छीन नहीं सकता है, और अगर इसकी हिफाजत में मर भी गया तो मुझे शहादत का दर्जा मिलेगा। हकीकत में कोई आसानी से आपसे आपका माल छीन नहीं सकता है, आपके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इस्लाम ने ये मकाम दिया है, ये दर्जा दिया, ये सिर्फ इस्लाम के पास ऐसी चीज़ है, बाकी और किसी के पास आपको ऐसी नहीं मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।